بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے اعمال کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ دوسرا سلسلہ ہے، اور میرا مجمع نظر بچے بھی ہے، تو اس لیے سادہ الفاظ میں اور بنیادی جو عقائد ہے وہی بیان کروں گا۔ تو آج میں نے جو ہمارے اسلام کے عقائد میں بنیادی ترین عقیدہ، جس پر جب تک انسان عقیدہ نہیں رکھتا تب تک وہ دائرہ کفر سے نہیں نکل سکتا، اس پر بات کی ہے، اور سورہ اخلاص کو پیش کیا ہے۔ قرآن پاک کی جامع ترین سورہ ہے، اور یہی وہ سورہ ہے کہ جو مکہ کے مشرکین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اپنے رب کے بارے میں بتائے، تو رسول اللہ نے یہی سورہ پیش فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ پیش فرمایا۔ تو یہ سورہ جامع انداز میں توحید کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اس سورہ کے اندر یہ آتا ہے کہ قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، کہ اس کی دو اللہ نہیں ہے، چونکہ اگر دو اللہ ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہونا تھا، اس کائنات میں لڑائی ہو جانی تھی، اس کائنات کا جو نظم و ضبط ہے وہ پراکندہ ہو جانا تھا۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو لفسدت السماوات والارض، تو آسمان و زمین فاسد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یعنی اس میں دوہرے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ وہ ہوتا ہے، دنیا اور کائنات اور اس سے پورے دنیا کے اندر موجود عالم کائنات کو اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو خلق کرنے والی ذات جو ہے اللہ ہے، اور اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری کائنات، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مخلوقات، ہر شے، ہر ذرت کائنات کی جو ہے اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا اللہ الصمد کے ذریعے سے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے۔ اور پھر لم یلد، اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہمسر ہو، کوئی شریک حیات ہو اور اس سے بچہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ناروا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اللہ کی ذات کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے لیے اس چیز کے قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولد ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا کہ لم یلد، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور ولم یولد، اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مبدأ کائنات اور اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو وجود میں لانے والا، دنیا کے ہر شے کو وجود دینے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کس کو پیدا ہوا، یا اللہ کو کس نے خلق کیا۔ اس سارے سوالات کا جواب جو ہے اس آیت کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ ولم یولد، نہیں اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اللہ کو کسی نے خلق کیا ہے، اور نہ ہی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو زمانہ ہے وہ اللہ نے خلق کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں انہیں اللہ نے خلق کیا ہے، بلکہ ہر شے کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو ہے ہر شے سے پہلے ہے، کہ اس پہلے سے پہلے کہ جس سے پہلے کوئی پہلے نہیں تھا۔ تو یہ ولم یولد ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی خدا کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی ذات اکتا جاتا ہو، اللہ کی ذات قدیم ہونے کی وجہ سے، یعنی کائنات کوئی بھی شے جب نہ تھی، یعنی کسی چیز کا تصور نہ تھا، جب عدم تھا اس وقت سے خدا ہے، یعنی وقت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، جب وقت نہیں تھا تب بھی خدا ہے، تو یہ خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہمسر ہو، کہ چونکہ اس وقت کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ دکتا رہا تھا، یا اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہونے کی وجہ سے جو ہے
تنگ آ رہا تھا، نہیں، ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے باتیں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں اکیلا جب تھا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تھا، کوئی ہمسر تھا. نہیں، یہ سوالات نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہو سکتا اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حادث نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.